السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 68 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تم ہمارے درمیان ایسے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ اور بے شک جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیغام توحید پیش کیا تو انہوں نے جواب دیا، اے صالح علیہ السلام، اس تبلیغ سے پہلے تم تو ہمارے درمیان ایسے تھے کہ ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اور ہم امید کرتے تھے کہ تم ہمارے سردار بنو گے، کیونکہ تم کمزوروں کی مدد کرتے اور فقیروں پر سخاوت کرتے تھے۔ لیکن جب تم نے توحید کی دعوت دی اور بتوں کی برائیاں بیان کی تو قوم کی امیدیں تم سے ختم ہو گئیں۔ ان لوگوں نے مزید یہ کہا کہ کیا تم ہمیں ان بتوں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ اور بے شک جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔
آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے، فرمایا اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ تم نقصان پہنچانے کے سوا کچھ اور نہیں بڑھاؤ گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب عز و جل کی طرف سے روشن دلیل پر اور منصب نبوت پر فائز ہوں، اس کے باوجود میں بالفرض تمہاری پیروی کروں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس طرح میں نقصان اٹھانے والا، اور جو منصب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا میں اسے ضائع کرنے والا ہو جاؤں گا۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی نبی علیہ السلام نے کفر کیا ہو؟ تمہاری بات ماننا خسارے میں پڑنے کے سوا کچھ نہیں۔ آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے، اور اے میری قوم، یہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی اونٹنی ہے، تو اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، اور نہ خریب، ورنہ خریب کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اور اے میری قوم، یہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی اونٹنی ہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پتھر سے بحکم الہی اونٹنی پیدا ہوئی۔ یہ اونٹنی ان کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کی صداقت پر نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس آیت میں اس اونٹنی کے متعلق احکام ارشاد فرمائے گئے کہ اسے زمین میں چرنے دو اور کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ دنیا ہی میں گرفتار عذاب ہو جاؤ گے اور مہلت نہ پاؤ گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بیان سورہ اعراف آیت نمبر 63 میں گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے، تو انہوں نے اس کے پاؤں کی پچھلی جانب کے اوپر والی ٹانگوں کی رگیں کاٹ دیں، تو صالح نے فرمایا، تم اپنے گھروں میں 3 دن مزید فائدہ اٹھا لو، یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ تو انہوں نے اس کے پاؤں کے اوپر ٹانگوں کی رگیں کاٹ دی۔ قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور بدھ کے دن انہوں نے اس اونٹنی کی ایڑیوں کے اوپر ٹانگوں کی رگیں کاٹ دی۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن یعنی جمعے تک جو کچھ دنیا کا عیش کرنا ہے کر لو، ہفتے کے دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن یعنی جمعے کو سیاہ ہو جائیں گے، پھر ہفتے کے دن عذاب نازل ہوگا۔ یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آیت نمبر 66، 67 اور 68 میں ارشاد ہے، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی رحمت کے ذریعے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بے شک تمہارا رب بڑی قوت والا، غلبے والا ہے۔ اور ظالموں کو چنگاڑ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار، لعنت ہو سمود پر۔ پھر جب ہمارا حکم آیا، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اس آیت میں قوم سمود پر آنے والے عذاب کی کیفیت کا بیان ہے۔ سورہ اعراف میں ان پر آنے والے عذاب کی کیفیت اس طرح بیان ہوئی کہ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، اور یہاں اس طرح بیان ہوئی کہ اور ظالموں کو چنگاڑ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔
ان دونوں کیفیتوں میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ پہلے ہولناک چیخ کی آواز آئی اور اس کے بعد زلزلہ پیدا ہوا، اس لیے قوم سمود کی ہلاکت کو چیخ اور زلزلے دونوں میں سے کسی کی طرف بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ گویا وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے، یعنی عذاب نازل ہونے کے بعد ان کا حال یہ ہوا کہ گویا وہ کبھی اپنے شہروں میں بسے ہی نہ تھے اور وہ زندہ تھے ہی نہیں۔ اے لوگو سن لو، قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی نشانیوں کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں ان کا یہ انجام ہوا، تو تمہیں چاہیے کہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے افعال کرنے سے بچو تاکہ تم ان کی طرح عذاب میں مبتلا ہونے سے بچ جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔